بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب المحرمات. یہ باب ہے محرمات کے بیان میں. محرمات یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان عورتوں کے بیان میں یہ باب ہے. تو جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حرام علی التعبید، یعنی ہمیشہ کے لیے ایک عورت سے نکاح کرنا حرام ہو. تو بعض عورتیں وہ ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں. جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے ان عورتوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 جو نسبی رشتہ دار ہے، یعنی جن سے خونی رشتہ ہے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں. تو جن عورتوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے ان سے نکاح کرنا حرام ہے. مثلا والدہ، دادی، نانی، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھوپھی، یہ سارے رشتے ایسے ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں ہے، اور لہٰذا ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہی رشتے یعنی جو میں نے ابھی گنوائے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ایک لڑکے نے یا لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا، مثال کے طور پر ایک لڑکے نے ایک عورت کا دودھ پیا، تو اب وہ عورت اس کی والدہ ہو گئی رضائی، تو اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس کی بہن ہو گئی، اس عورت کی جو والدہ ہے وہ اس کی نانی ہو گئی، اس عورت کی جو بہن ہے وہ اس کی خالہ ہو گئی. یعنی جو رشتے خون کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں، نسب کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں، وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح اپنے سگی ماں اور سگے والد کے جو رشتہ دار ہے، یعنی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی وغیرہ، دادی، نانی وغیرہ، ان سے نکاح کرنا حرام ہے جو سگے ماں باپ کے رشتہ دار ہے. اسی طرح جو رضائی ماں باپ کے رشتہ دار ہے وہ بھی، ان سے بھی جو اس طرح کے رشتہ دار ہے جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے بھی یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، سگے ماں باپ کے جو رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، رضائی ماں باپ کے بھی وہی رشتے ایسے ہیں کہ ان سے پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو یہ وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور ان کی دو قسمیں ہیں، نسبی اور رضائی. نمبر 3 وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے لیکن ایک وقت تک، یعنی وہ حرام علی التوقیت ہے یا حرام الی اجل ہے، کہ وہ عورتیں ایک مدت تک انسان پر حرام ہوتی ہے اور کسی خارجی معنی کی وجہ سے حرام ہے، باقی کسی رشتہ داری کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہے. مثلا کوئی خارجی معنی موجود ہے تو شریعت نے اس وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا. اگر وہ معنی ہٹ جائے اور وہ معنی ختم ہو جائے تو ان سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی عورتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اپنی سالی سے نکاح کرنا، جب کہ اس کی بہن آپ کے نکاح میں موجود ہو تو اس سے سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے.
ہاں اگر اس کی بہن کو آپ طلاق دے دیں یا اسی طرح وہ اس کی بہن فوت ہو جائے تو پھر سالی سے نکاح کرنا جائز ہے. اسی طرح اپنی چاچی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن چاچا فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو ایسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ ایسے رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہیں، بلکہ خارجی معنی کی وجہ سے حرام ہے. جب وہ خارجی معنی اور وہ رکاوٹ ہٹ جائے تو اس کے بعد پھر نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو اس فصل میں اس تینوں قسم کے عورتوں کا ذکر کیا جائے گا، یعنی چاہے وہ نسبی ہو یا رضائی ہو یا حرام علی التوقیت ہو، یعنی کسی خارجی معنی کی وجہ سے حرام ہو، ان سب کا تذکرہ ہوگا اس باب میں. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، ایک ہی نکاح میں ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کرنا چاہیے، یعنی جائز نہیں ہے. یعنی کوئی شخص ایک لڑکی سے شادی کرے اور پھر اسی لڑکی کے پھوپھی سے شادی کرے تو یہ جائز نہیں. اسی طرح ولا بین المرأة وخالتها، کسی عورت سے شادی، کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے، یعنی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر اس عورت کی خالہ سے شادی کرے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ایک نکاح میں ایک لڑکی اور اس کی خالہ کو ایک شخص اپنی نکاح میں رکھے. تو یہ وہ تیسری قسم ہے جو حرام علی التوقیت ہے، خارجی معنی کی وجہ سے یہ حرام ہے. اور اس کا قاعدہ سمجھ لے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ دو عورتیں ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. ہر ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں، یعنی ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. جمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ان دونوں سے شادی کرنا اور ایک ہی وقت میں ان دونوں کو اپنی نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے ہر ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے جن میں سے اگر کسی ایک عورت کو مرد تصور کیا جائے اور دوسری کو عورت تصور کیا جائے تو دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو. مثال کے طور پر اسی حدیث میں آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے اور دوسری اس کی پھوپھی ہے، تو اگر ان دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو کیا ان کا آپس میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو پھوپھی کو مرد تصور کرے تو اگر اس کو مرد تصور کیا جائے پھوپھی کو تو یہ اس عورت کا کیا بنے گا؟ لڑکی کا چاچا بنے گا. تو چاچا اور بھتیجی کے آپس میں نکاح جائز نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی عورتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں، تو ایسی دو عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. اسی طرح ایک اور لڑکی ہے اور اس کی خالہ کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے. مثلا خالہ کو اگر آپ مرد تصور کریں تو یہ خالہ پھر یعنی اس کے ماں کا بھائی ہوگا تو وہ ماموں بن گیا. جب ماموں بن گیا تو ماموں اور بانجی کا آپس میں رشتہ جائز نہیں، حرام ہے. تو ایسی دو عورتوں کو کسی ایک مرد کی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں جن کا آپس میں اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو آپس میں نکاح جائز نہ ہو. تو لہٰذا یہ ایک عمومی قاعدہ ہے. اس قاعدے کے مطابق آپ کو یا کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ اس کا حل اس طرح نکال سکتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے. اگر دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ بنتا ہے ایسا کہ جس سے نکاح ناجائز اور حرام ہوتا ہے دونوں کے درمیان، تو پھر ایسی دو عورتوں کو کوئی بھی ایک شخص ایک وقت میں اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یعنی ایک وقت میں اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک شخص کی بیوی کی حیثیت سے رہے. ہاں اگر وقت ایک نہیں ہے، مثلا پہلی ایک سے شادی کی، مثلا پہلے ایک لڑکی سے شادی کی پھر اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے. یعنی جب یہ لڑکی اس کے نکاح میں نہ ہو تو پھر اس کی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح ایک لڑکی سے شادی کی اور پھر وہ لڑکی کو طلاق دے دی یا وہ اس کی کیا ہے طلاق دے دی اور یا یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئی تو اور فوت ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ اس کی خالہ اس کی جو ہے چچی سے یعنی اس کی پھوپھی سے پھر نکاح کرنا جائز ہے. اسی طرح لڑکی کے خالہ سے نکاح کرنا جائز. اس طرح دیگر رشتے ہیں، مثلا ایک لڑکی اپنی سالی سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن اگر وہ بہن اس کو طلاق دے دے یا اس کی بہن کیا ہو جائے فوت ہو جائے
جو پہلے مرد کے نکاح میں تھی. تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھے، اسے انشاءاللہ اس قسم کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی نسب سے حرام ہوتے ہیں. رواہ البخاری. یعنی جو رشتے نسبی حرام ہیں، جو نسبی جو رشتے حرام ہیں، مثلا نسبی پھوپھی، نسبی خالہ، نسبی بہن، یعنی خونی جو بہن ہے نسبی اس کو کہتے ہیں نسبی بہن، اور نسبی والدہ، نسبی دادی، نسبی نانی، یہ حرام ہے. تو اسی طرح رضائی بہن، رضائی والدہ، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی دادی، رضائی نانی، یہ رشتے بھی سارے حرام ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو رشتے نسبی حرام ہیں وہ رشتے رضائی بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت سے یعنی نسبی طور پر حرام ہوتے ہیں. وعنہا قالت، حضرت عائشہ ہی سے روایت فرماتی ہے کہ جاء عمی من الرضاعہ، میرا رضائی چاچا ہمارے گھر آیا، فاستأذن علیہ، تو اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی. فابیت، میں نے انکار کیا، ناذن لہ، میں نے اس کو اجازت دینے سے انکار کر دیا. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو ہے میرا ذی محرم نہیں ہے اور اس سے پردہ کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے چاچا کو، رضائی چاچا کو اندر آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. حتی صلا، تو فرماتی ہے کہ میں نے اس کو اجازت دینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا. میں نے ان کو اندر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لوں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فسألتہ، تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا. فقال، تو انہوں نے فرمایا انہ عمکی، وہ آپ کے چاچا ہے. فأذنی لہ، آپ ان کو اجازت دے دیں، یعنی اندر آنے کی اجازت دے دیں. قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا فقلت لہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کو کہا اے اللہ کے رسول، انما ارضعتنی المرأة، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، ولم یرضعنی الرجل، مجھے مرد نے دودھ نہیں پلایا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ جس طرح عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہی عورت صرف حرام ہوتی ہے انسان پر، وہی اسی عورت سے رشتہ قائم ہوتا ہے کیونکہ دودھ اس نے پلایا. باقی اس کے کسی دوسرے رشتہ دار سے دودھ پینے والے بچے کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا کہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا تھا، وہ میری والدہ ہے، میرا اس سے رشتہ ثابت ہو سکتا ہے، باقی اس مرد کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں نے کسی مرد کا دودھ پلایا ہے، نہ مجھے مرد نے دودھ پلایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ عمکی، آپ جو مرضی کہیں وہ آپ کا چاچا ہے. یعنی یہ رشتے رب العالمین نے بنائے ہیں کہ دودھ سے یہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں. کسی عورت کا دودھ پینے سے ان کے باقی رشتہ داروں سے بھی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح حرام ہوتا ہے جس طرح نسبی رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ قائم ہوتا ہے، اور پھر ان سے نکاح حرام ہوتا ہے. اور اسی طرح ان رشتوں کا بھی احترام ضروری ہے جس طرح نسبی رشتوں کا احترام ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ عمکی، وہ آپ کا چاچا ہے چاہے اس نے دودھ پلایا ہے یا نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختصر طور پر یہ فرما دیا کہ باقی اعتراضات کو آپ چھوڑیں، بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے آپ کا رشتہ قائم ہو چکا، وہ آپ کا چاچا ہے. فلیلج علیک، اور چاہیے کہ وہ آپ پر کیا ہے؟ آپ کے گھر میں داخل ہو، یعنی آپ اس کو اجازت دے دیں داخل ہونے کی، اور اس کا داخل ہونا آپ کے گھر میں آپ کے پاس آنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ ان سے پردہ نہیں ہے. وذالک بعد ما ضرب علینا الحجاب، اور فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ یہ واقعہ ہم پر پردہ لازم ہونے کے بعد کا ہے. یعنی پہلے اسلام میں پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں تھا، تو جب پردے کا حکم آیا تو فرماتے کہ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے. تو جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا اس وجہ سے میں نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور میرا خیال یہ تھا کہ
ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. لیکن ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ آپ کا چاچا ہے جس طرح آپ کے حقیقی چاچا ہے، اور اس کا احترام بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے حقیقی چاچا کا. تو آپ ان کو اجازت دیں کہ آپ کیا ہے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، جس طرح حقیقی چاچا گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور جس طرح اس سے پردہ ضروری نہیں اس طرح ان سے بھی پردہ ضروری نہیں ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ قال، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، حل لکا فی بنت عمک حمزہ، کیا آپ اپنے چاچا کے بیٹی حضرت حمزہ کی بیٹی میں کوئی رغبت رکھتے ہیں، یعنی آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. فإنها أجمل فتاة فی قریش، اس لیے کہ وہ قریش میں سب سے خوبصورت لڑکی ہے. فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اما علمت ان حمزہ اخی من الرضاع، اے علی کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ میرے رضائی بھائی ہے. وإن اللہ حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، اور اللہ نے رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام کیے ہیں جو نسب سے حرام کیے ہیں. یعنی حمزہ میرے رضائی بھائی ہے، تو ان کی جو بیٹی ہے وہ میری کیا بنی؟ بھتیجی بنی. اور جس طرح حقیقی بیٹی حقیقی بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اس طرح رضائی بھتیجی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے. تو آپ جس بارے میں مجھے کہہ رہے ہیں وہ اصل میں میری بھتیجی ہے اور ان سے میرا نکاح جائز نہیں، تو لہٰذا آپ ایسی بات نہ کریں کہ مجھے ان میں رغبت ہے، یعنی اس لیے کہ وہ میری بھتیجی ہے اور ان سے میرا نکاح جائز نہیں. اور آگے یہ قاعدہ فرما دیا کہ ان اللہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب، کیا رضاعت بھی ان رشتوں کو حرام کر دیتا ہے نسب جن رشتوں کو حرام کر دیتا ہے. یعنی خون ولادت کسی گھر میں پیدا ہو جانا، تو پیدا ہونے سے جو آپ کے رشتے قائم ہوتے ہیں رب العالمین نے بنائے ہوتے ہیں اور وہ رشتے آپ پر حرام ہوتے ہیں ان سے نکاح کرنا، اس طرح رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو نسبی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں، تو رضائی بھتیجی سے بھی جائز نہیں. رواہ مسلم. وعن ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحرم الرضاعۃ والرضاعتان، کہ ایک بار یا دو بار دودھ پینا حرام نہیں کرتا. یعنی ایک بار یا دو بار جو ہے دودھ چوسنے سے نکاح کے لیے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یعنی ایک یا دو مرتبہ دودھ چوسنے سے، بچے کا دودھ چوسنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. فی روایت عائشہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم المسۃ والمستان، کہ ایک یا دو بار چوسنا دودھ کا وہ حرام نہیں کرتا، وہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یعنی حرام نہیں کرتا، رشتوں کو حرام نہیں کرتا، یعنی رضاعت ثابت نہیں ہوتی. وفی اخری لام الفضل، اور ام الفضل کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا دو بار لا تحرم الاملاجۃ والاملاجتان، کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بچے کے منہ میں پستان داخل کرنے سے وہ یا اس کے منہ میں دودھ ڈالنے سے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ھذا روایت لمسلم، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت ہے. تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو مرتبہ بچے کو اگر دودھ پلایا جائے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اس لیے اس وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر 3 مرتبہ کسی بچے کو کوئی عورت دودھ پلا دے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ جب بچہ دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی، وگرنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آگے آ رہی ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 5 مرتبہ جب بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اگر اس سے کم پلایا جائے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. لیکن حنفیہ اور اکثر علماء کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ مطلق دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے،
خواہ مقدار کے اعتبار سے کم ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو، بشرطے کہ دودھ بچے کے حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں پہنچ جائے اور وہ دودھ بھی مدت رضاعت کی مدت میں پیا گیا ہو۔ اور مدت رضاعت اکثر علماء کے نزدیک یعنی صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک 2 سال کی عمر ہے، اور حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول بھی یہی ہے کہ 2 سال ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال کی عمر تک ہے، لیکن حنفی مسلک میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے۔ جو علماء اور قرآن مجید کی آیت ہے وہ امہاتکم، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلائے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم، جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ تو اس جو ہے قرآن کی آیت میں رب العالمین نے کوئی تفصیل نہیں کی کہ وہ دودھ 1 مرتبہ پلایا ہو، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، یا تھوڑا سا دودھ پلایا ہو، زیادہ پلایا ہو، اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے احناف فرماتے ہیں کہ مطلق دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ باقی یہ جو حدیثیں یہاں پر گزری ہے تو یہ خبر واحد ہے، اور آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے قرآن مجید کے کسی مطلق حکم کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے ان حدیثوں کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے مطلق جو حکم ہے امہاتکم اللاتí ارضعنکم، اس کو ہم 2 مرتبہ کے ساتھ یا تھوڑے دودھ کے ساتھ یا 5 مرتبہ کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان حدیثوں میں اضطراب ہے، کیونکہ بعض حدیثوں میں 2 مرتبہ آیا ہے اور بعض حدیثوں میں 5 مرتبہ آیا ہے، تو اب معلوم نہیں کہ کون سی حدیث پر کیا ہے عمل کیا جائے، آیا 2 مرتبہ سے ثابت ہوگا یا 5 مرتبہ سے ثابت ہوگا۔ تو اس وجہ سے کوئی یقینی حکم اس میں موجود نہیں ہے، اضطراب ہے، یعنی یہ ایسا حکم ہے اگر ہم تعداد کو کیا کریں متعین کرے تو تعداد انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے، اضطراب میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے مسترب ہے کہ اس میں تعداد معلوم نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی مطلق حکم کو مقید بھی خبر واحد سے نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر احادیث گزری ہے ان میں بھی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو مطلق حدیث ہے وہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے ثابت حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی حدیثوں میں کیا ہے تعارض پیدا ہو رہا ہے، اور لہٰذا ہم اس وجہ سے ان حدیثوں پر عمل کریں گے جو قرآن مجید کے مطابق ہے اور مطلق ہے، جن میں تعداد کا ذکر نہیں، بخلاف ان حدیثوں کے جن میں تعداد مذکور ہے اور اسے قرآن مجید کے مطلق حکم کی تقیید ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے قرآن مجید کی آیت اور باقی جو مطلق حدیثیں ہیں ان میں اور یہ جو تقیید والی حدیث ہے ان میں کیا ہے تعارض پیدا ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس حدیث کو ترجیح ہوتی ہے جو قرآن کے کیا ہے موافق ہوتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہے کہ قرآن کریم میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ 10 بار دودھ پینا جبکہ اس کے پینے کا کامل یقین ہو نکاح کو حرام کرتا ہے، پھر یہ حکم 5 بار پینے کے ساتھ کیا ہے وہ 5 مرتبہ پینے کا حکم ہوا، اور 10 مرتبہ پینے کا جو حکم ہے وہ کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا، یعنی بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ 5 مرتبہ دودھ پینا کہ اس کے پینے کا کامل یقین ہو تو حرمت رضاعت ثابت کرتا ہے۔ تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ آیت قرآن کریم میں تلاوت کی جاتی رہی، لیکن قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ حکم ہو کہ 5 مرتبہ بچے کو دودھ پلائے تو اس سے کیا ہو جائے گا
دودھ حرمت رضاعت ثابت ہوگی، بلکہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ تو مطلق ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث میں جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا، تو اس وجہ سے ایسی حدیث جو ہے مسترب ہے اور اس شک میں ڈالنے والی ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ ثابت کرنا کہ 5 مرتبہ بچہ دودھ پیے گا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی، یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے مطلق حکم پر عمل کرنا چاہیے جو بے غبار ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کی مزید تفصیل صاحب ہدایہ اور باقی فقہاء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، مخالفین کے دلائل اور لمبی چوڑی بحث موجود ہے وہاں پر، اگر کسی نے کی دلچسپی ہے تو وہاں پر اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی مفتابی قول حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو اور وہ کسی عورت کا دودھ پی لے، چاہے وہ دودھ زیادہ ہو یا کم ہو، یا 1 مرتبہ پیے یا 2 مرتبہ پیے، جتنی مرتبہ پیے، لیکن مدت رضاعت کے اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ عورت شرعی طور پر اس کی رضائی والدہ ہوگی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ کان فی من انزل من القرآن 10 رضعات، کہ قرآن مجید نازل ہوا 10 مرتبہ دودھ پلانے کے ساتھ معلومات، یعنی جس کا کامل یقین ہو، یحرمنا معلومات یحرمنا، قرآن مجید اس حکم کے ساتھ نازل ہوا کہ 10 مرتبہ بچے کو دودھ پلایا جائے، اور جس کے پلانے کا کامل یقین ہو تو یحرمنا، تو یہ 10 مرتبہ دودھ پلانا بچے کے ساتھ حرمت رضاعت کو ثابت کر دیتا ہے، یعنی اس سے رضائی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی اور 5 مرتبہ یقینی طور پر پلانے کا جو حکم ہے وہ باقی رہا، یعنی 10 مرتبہ کا حکم منسوخ ہو گیا اور 5 مرتبہ پلانے کا جو حکم ہے وہ باقی رہا۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور وہی فیما یقرأ من القرآن، اور یہ 5 مرتبہ دودھ پلانے کا جو حکم تھا یہ قرآن مجید میں کیا تھا، موجود تھا اور پڑھا جاتا تھا، قرآن مجید اسی طرح پڑھا جاتا تھا، یعنی یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ بچے کو 5 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ تو محشی نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایسی کوئی جو ہے تلاوت یا اس طرح کا کوئی قرات موجود ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے قرآن مجید سے ہر قسم کا تذبذب، اختلال اور نقصان کو کیا کر دیا ہے، اٹھا دیا ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی آیت بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور قرآن مجید کی کسی قرات میں بھی کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہے جس میں 5 مرتبہ دودھ پلانے کا ذکر ہو، تو اس وجہ سے ایسے روایت سے استدلال کرنا اور 5 مرتبہ بچے کے لیے دودھ پینا شرط قرار دینا حرمت رضاعت کے لیے، یہ بات درست نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی بنیاد قرآن مجید کی آیت پر رکھی گئی ہے، اور جب آیت ہی موجود نہیں ہے تو پھر اسے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وعنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندہا رجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، یعنی ان کے حجرے میں آئے، وعندہا رجل، اور ان کے پاس ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دوسرا شخص بھی گھر میں موجود تھا۔ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ،
تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند لگی، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کے چہرے سے ایسا ظاہر ہوا کہ ان کو یہ بات ناپسند لگی کہ یہ دوسرا آدمی گھر میں کیوں موجود ہے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان کی ناپسندیدگی کو دیکھ کر فرمایا کہ انہ اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر من اخوانکن، آپ یہ خیال کر لیا کرے کہ آپ کا بھائی کون ہے۔ فإن الرضاعة من المجاعة، اس لیے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک مٹانے سے ثابت ہوتی ہے، یعنی رضاعت تب ثابت ہوتی ہے کہ جب بچہ اتنا ہو کہ دودھ پینے سے اس کی بھوک مٹ جائے، اور وہ مدت کیا ہے؟ 2 سال تک ہے۔ 2 سال تک بچے کی بھوک جو ہے والدہ کا جو دودھ ہے بچے کی بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد بچے کی جو بھوک ہے والدہ کا دودھ اس بھوک کو مٹا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا رضاعی بھائی نہیں ہے، آپ اس کو خیال کریں، اس وجہ سے کہ اس نے جب آپ کی والدہ کا دودھ پیا تھا تو اس وقت، یا جس عورت کا بھی دودھ پیا تھا جس کا دودھ آپ نے پیا ہے، اس نے جب اس عورت کا دودھ پیا تھا تو اس کی مدت رضاعت گزر چکی تھی، یعنی بڑے عمر میں پیا تھا، مدت رضاعت کے دوران نہیں پیا تھا۔ تو جب مدت رضاعت کے دوران اس نے دودھ نہیں پیا تو لہٰذا اس کی بھوک اس دودھ کی وجہ سے میٹی نہیں، اور جب اس کی بھوک اس دودھ کی وجہ سے میٹی نہیں تو یہ آپ کا رضاعی بھائی بھی نہیں ہے۔ تو اصل اس جو ہے اس عبارت کا مقصد اصل میں، اور اس جملے کا مقصد کہ انظرنا من اخوانکن فانما رضع من المجاع، فانما رضع من المجاع کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس بچے نے، اس لڑکے نے دودھ جو ہے مدت رضاعت کے اندر نہیں پیا۔ جب مدت رضاعت کے اندر نہیں پیا تو یہ آپ کا بھائی نہیں، کیونکہ مدت رضاعت حرمت رضاعت تب ہی ثابت ہوتی ہے کہ جب بچہ مدت رضاعت کے اندر دودھ پیے، چاہے کم ہو زیادہ ہو جتنا ہو۔ لیکن اگر مدت رضاعت کے بعد، یعنی 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور وہ عورت اس بچے کی ماں نہیں ہوگی، اور نہ وہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا ہوگا۔ تو وعن عقبۃ بن الحارث انہ تزوج ابنۃ لأبی اہاب بن عزیر فاتت امرأة فقالت قد ارضعت عقبۃ والتي تزوج بها۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن ابی اہاب بن عزیر کی بیٹی سے شادی کی، تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اور جس لڑکی سے عقبہ نے شادی کی ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے، یعنی عقبہ اور اس کی جو بیوی ہے جس سے انہوں نے شادی کی ہے یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ فقال لها عقبہ، تو عقبہ نے اس عورت کو کہا ما اعلم انکی قد ارضعتنی ولا اخبرتنی، مجھے تو مجھے اس معاملے کا کوئی علم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ آپ نے مجھے کبھی اس بارے میں بتایا ہے کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا اور اس عورت کو بھی دودھ پلایا، تو اس معاملے کا علم مجھے نہیں ہے۔ فارسل الى آل ابی اہاب فسألہم، تو عقبہ نے ابی اہاب کے گھر والوں کی طرف قاصد کو بھیجا تاکہ وہ ان سے پوچھے اس مسئلے کے بارے میں کہ اس عورت نے مجھے یا آپ کی بیٹی کو دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا، کیا معاملہ ہے۔ فقالو، تو آل اہاب نے کہا کہ ما علمنا ارضعت صاحبتنا، ہمیں تو اس معاملے کا کوئی علم نہیں، یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ اس عورت نے دودھ پلایا ہے یا نہیں، ہماری بیٹی کو دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا، یعنی معاملہ شک میں پڑ گیا کہ ابن اہاب کو بھی علم نہیں تھا اور عقبہ بن حارث کو بھی علم نہیں تھا کہ اس عورت نے ہمیں دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا، لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، ان کو بھی شک تھا اور علم نہیں تھا، یعنی اپنے علم کے انکار کیا کہ ہمیں معلوم نہیں
کہ آپ نے پلایا یا نہیں پلایا، لیکن عورت بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو اس شک کی وجہ سے فرقی بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، عقبہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلے گئے، فسألہ، اور ان سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا، تو اس عورت کو کیسے رکھ سکتا ہے، وقت قیلا، حالانکہ یہ باتیں ہو رہی ہے اور یہ بات ہو چکی کہ وہ تیری رضائی بہن ہے۔ یعنی جب کسی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ تیری رضائی بہن ہے اور وہ خود کہتی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں، آپ شک میں پڑے ہوئے، تو پھر آپ اس عورت کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ پھر آپ اس کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ، تو حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جدائیگی اختیار کی اور کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ رواہ البخاری۔ یعنی جب حرام اور حلال میں تعارض آ جائے، دونوں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے دونوں کا، تو اس صورت میں حرام کو، حرمت کو کیا ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی حرام اور حلال میں کیا گیا تھا، تعارض آ گیا تھا، یہ کہ شک پڑ گیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ یہ بہن ہے یا بہن نہیں۔ اگر رضائی بہن ہے تو رشتہ حرام، اگر نہیں تو حلال۔ اب تعارض آ گیا، شک آ گیا حلال اور حرام کے درمیان، تو جب اس طرح کا شک آ جائے، تعارض آ جائے حلال اور حرام کے درمیان، تو حرمت کو کیا ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس عورت سے نکاح رکھنا ضروری اور واجب اور فرض نہیں، لیکن حرام سے بچنا فرض ہے۔ تو لہٰذا جب فرض اور غیر فرض میں تعارض آ جائے تو فرض کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ حرام سے بچنا فرض ہے اور اس عورت سے نکاح باقی رکھنا فرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے حرام سے بچنا فرض ہے، تو اس وجہ سے حرمت کو کیا ہوتی ہے، حلال اور حرام میں جب تعارض آ جاتا ہے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ حرام سے بچنا فرض ہوتا ہے اور حلال کو اختیار کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا، فرض بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو مستحب بھی نہیں ہوتا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن بعث جیشا الی اوتاس، اوتاس کی طرف ایک لشکر کو بھیجا۔ اوتاس یہ ایک جگہ کا نام ہے طائف میں، وہاں پر جنگ حنین ہوئی تھی۔ فلقوا عدوا، تو وہ دشمن کے آمنے سامنے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا تھا وہ دشمن کے آمنے سامنے آ گیا۔ فقاتلوہم، اور انہوں نے دشمن سے قتال کیا، یعنی کفار سے قتال کیا۔ فظہروا علیہم، اور ان پر غلبہ پا لیا، یعنی مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ واصابوا لہم سبایا، اور مسلمانوں نے بہت سے قیدی بنا لیے۔ فکأن ناسا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحرجوا من غشیانہن من اجل ازواجہن من المشرکین، تو صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کی عورتوں سے احتراز کیا، یعنی جمع نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ان کے شوہر موجود تھے دارالحرب، یعنی مشرکوں میں ان کے شوہر موجود تھے جو ان کے اپنے علاقے میں تھے یا فوج میں واپس بھاگ گئے تھے، ان کی عورتیں رہ گئی تھیں یا ان کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے کہ ان عورتوں کے تو شوہر موجود ہے، شادی شدہ ہے، تو اس وجہ سے ان سے کیا کیا، احتراز کیا۔ فانزل اللہ تعالی، تو رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اس بارے میں، یعنی انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے متعلق تو رب العالمین نے اوپر سے اس کا حکم نازل کر دیا قرآن مجید میں، والمحصنات من النساء، کہ شادی کرنا جو نیک اور پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا اور جمع کرنا جائز ہے، الا ما ملکت ایمانکم، یعنی جو بغیر نکاح کے جمع ہے وہ نیک اور پاکیزہ دامن عورتوں سے جائز نہیں ہے، ہاں مگر جو آپ کی باندیاں ہیں، جو آپ کی لونڈیاں ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ یعنی رب العالمین نے ان کو اجازت دی، فہن لہم حلال، کہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہے جو قیدی بن کر آئی ہے، اذا انقضت عدتہن، جب کہ ان کی عدت گزر جائے، اس لیے کہ جب وہ قیدی بن گئی اور ان کے شوہر دارالحرب میں موجود ہے تو اب وہ ہے ان کا نکاح ٹوٹ گیا
اور عدت کا انتظار کریں گے. اگر عدت ختم ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا اور عدت کے بعد وہ پھر کیا ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے. رواہ مسلم. الفصل الثانی دوسری فصل ہے. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا ان تنکح المرأة علی عمتها او العمة علی بنت اخیها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ ایک لڑکی کے باوجود لڑکی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے شادی کی جائے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ کسی عورت لڑکی سے شادی کی جائے اس کی پھوپھی کے نکاح میں ہونے کے باوجود. یعنی ایک لڑکی کی پھوپھی آپ کی نکاح میں موجود ہے تو آپ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، یعنی اپنی بیوی کے بانجی سے شادی نہیں کر سکتے، بھتیجے سے شادی نہیں کر سکتے. او العمۃ علی بنت اخیہ، اسی طرح پھوپھی سے بھی شادی کرنا جائز نہیں اس کی بھتیجی کے نکاح میں ہونے کے باوجود. یہ وہی پہلی والی حدیث ہے لیکن الفاظ کیا ہے فرق ہے اس میں، باقی معنی وہی ہے جو پہلی والی حدیث کا ہے. والمرأة علی خالتها، اور اسی طرح کسی عورت کے لڑکی کے ساتھ شادی نہ کی جائے اس کے خالہ کے ساتھ نکاح ہونے کے باوجود. او الخالۃ علی بنت اختها، اور اسی طرح خالہ سے نکاح نہ کیا جائے اس کی بانجی کے نکاح میں ہونے کے باوجود. لا تنکح الصغرى علی الکبریٰ، اور اسی طرح نہ بڑی سے شادی کی جائے چھوٹی سے شادی کی جائے بڑی کا نکاح میں ہونے کے باوجود. اور اسی طرح نہ بڑی سے نکاح کیا جائے چھوٹی کے نکاح میں ہونے کے باوجود. یعنی جب چھوٹی نکاح میں ہے تو بڑی سے نہ کیا جائے، بڑی نکاح میں ہے تو چھوٹی سے نہ کیا جائے. تو اس جملے کے محدثین نے دو مطلب بیان کیے. ایک تو یہ جو پیچھے خالہ اور بانجی اور پھوپھی اور بھتیجی ان کا ذکر ہوا تو ان میں سے ایک بڑی ہے، یعنی خالہ بڑی ہے اور بانجی چھوٹی ہے، اور اس طرح بھتیجی چھوٹی ہے اور پھوپھی جو ہے وہ بڑی ہے. تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مزید تشریح ہے کہ چھوٹی سے بڑی کی صورت میں نہ کیا جائے، اور اگر بڑی نکاح میں موجود ہے چھوٹی سے نہ کیا جائے. اور ایک مطلب اس کا یہ بن سکتا ہے اگر چھوٹی بہن آپ کی نکاح میں ہے تو بڑی بہن سے شادی نہ کی جائے، اور اگر بڑی بہن آپ کی نکاح میں ہے تو چھوٹی بہن سے شادی نہ کی جائے. رواہ الترمذی و ابو داؤد والدارمی والنسائی وروایتہ الی قولہ بنت اختہا. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو روایت کیا ہے، لیکن ان کی روایت میں روایت صرف یہاں تک ہے بنت اختہا، یعنی علی بنت اختہا لا تنکح الصغریٰ علی الکبریٰ. یہ جو آگے جو الفاظ ہے یہ ان کی روایت میں موجود نہیں. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر بی خالی ابو بردہ بن نیار ومعہ لواء. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے میرے خالو گزرے، میرے خالو یعنی ابو بردہ بن نیار میرے پاس سے گزرے. ومعہ لواء، اور ان کے ہاتھ میں یعنی ان کے پاس ایک جھنڈا تھا. فقلت، تو میں نے کہا ان تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل تزوج امرأة ابیہ. تو فرمانے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے والد کی بیوی سے شادی کر لی، یعنی اس کے والد کی جو دوسری بیوی تھی والد فوت ہونے کی صورت میں اس نے اس سے شادی کر لی. آتی ہی برأسہ، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا ہے کہ میں اس کا سر لے کر آؤں، یعنی اس کا سر کاٹ کر لے آؤں، اس لیے کہ اس نے اسلام کے حکم کی مخالفت کی ہے اور حرام کو حلال جانا، یعنی یہ نکاح اس پر حرام تھا تو اس نے یہ نکاح کیا اور اس کو حلال جانا، تو جس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. تو اس وجہ سے میں اس کا سر لے کر آ رہا ہوں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ، لیکن کسی گناہ کو حلال سمجھ کر کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وہ صرف گناہ نہیں رہتا بلکہ اس سے انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے عقیدے میں فرق آ گیا. پہلے تو عمل میں فرق تھا اس وجہ سے گناہ گار تھا، لیکن جب اس کو حلال سمجھا تو گیا رب العالمین کے احکامات کے مقابلے میں آ گیا اور اس کا نظریہ اور عقیدہ خراب ہو گیا. اس لیے عقیدتاً اس کو کیا مانا، حلال جانا. تو اس حلال سمجھنے کی وجہ سے، جاننے کی وجہ سے
انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد فی روایت لہ وللنسائی و ابن ماجہ و الدارمی، اور نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں یہ ہے کہ فامرنی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نضرب عنقہ واخذ مالہ، کہ میں اس کی گردن کاٹ کر لے آؤں اور اس کا مال بھی چھین کر لے آؤں۔ وفی ہذہ روایت قال عمی بدل خالی، اور اس روایت میں یعنی نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں عمی کا لفظ ہے کہ مر بی عمی، میرے چاچا میرے پاس سے گزرے، خالہ کے خالی کے بدلے میں عمی کے الفاظ، یعنی خالو کے بدلے اس روایت میں عمی کے الفاظ ہے کہ میرے چاچا گزرے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ دونوں ممکن ہے، یعنی رشتے میں خالہ ہو، جو ہے رشتے میں نسبی لحاظ سے وہ کیا ہو؟ خالو ہو، لیکن رضائی رشتے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ چاچا ہو، یعنی رضائی چاچا تھے اور نسبی خالو تھے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي كان قبل الفطام، کہ رضاعت، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی مگر اس دودھ کے ساتھ جو آنتوں کو کھول دے اور چھاتی سے پیا جائے، وکان قبل الفطام، اور یہ بھی جو ہے مدت رضاعت میں ہو، یعنی مدت رضاعت میں چھاتی سے انسان دودھ پیے اور اس سے اس کی آنتیں کھل جائے، یعنی اس کو اس سے فائدہ ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مدت حرمت رضاعت ثابت ہوتی۔ یعنی اس کا بھی وہی مطلب ہے جو پہلے حدیثوں میں ہے کہ مدت رضاعت میں انسان کیا ہے؟ دودھ پیے اور اس سے اس کو فائدہ ہو، تو اس سے مدت کیا ہو جاتی ہے؟ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ وعن حجاج بن الحجاج الاسلمی عن ابیہ انہ قال یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ما یذهب عنی مذمۃ الرضاعہ، کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے میں دودھ کے حق میں سب دوش ہو سکتا ہوں؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرۃ عبد او امتی، یعنی فرمایا کہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی کے ذریعے، یعنی جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کو آپ تحفے میں ایک غلام دے دیں یا ایک لونڈی دے دیں، تو اس سے آپ بری ہو جائیں گے اس سے، یعنی انہوں نے آپ کو دودھ پلا کر بہت بڑی خدمت کی ہے، تو آپ بھی ان کو ایک غلام یا لونڈی دے جو ان کی خدمت کرے، تو اس کی وجہ سے آپ کا حق کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا۔ وعن ابی طفیل الغنوی قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت امرأة فثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ، ابو طفیل غنوی فرماتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، حتی قعدت علیہ، یہاں تک کہ وہ عورت اس چادر پر بیٹھ گئی، فلما ذهبت، جب وہ عورت چلی گئی، تو قیل هذه ارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ۔ وعن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے کہ ان غیلان بن سلمۃ الثقفی اسلم، غیلان بن اسلم ثقفی مسلمان ہوئے، وله 10 نسوة فی الجاہلیہ، اور ان کی 10 بیویاں تھی جہالت کے زمانے میں، فاسلمن معه، تو ساری بیویوں نے ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک 4 وفارق سائرہن، کہ 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھو جو آپ اختیار کرے، اور باقی سب کو کیا کر دو؟ طلاق دے دو، جدا کر دو اپنے آپ سے۔ یعنی انسان اگر اسلام لے اور 4 سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو جن بیویوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کر لے؟ اختیار کر لے، باقیوں کو طلاق دے دے۔ والنوفل بن معاویہ قال اسلمت وتحتی 5 نسوة، نوفل بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لایا اور میرے نکاح میں 5 بیویاں تھیں، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا فارق واحدۃ وامسک 4، کہ 4 ایک کو چھوڑ دو اور 4 کو رکھو۔ فعمدت الی اقدمہن صحبۃ عندی عاقر من 60 سنہ، تو میں نے اپنے سب سے پہلی بیوی جو بانجھ تھی اور میرے ساتھ اس کے 60 سال ہو گئے تھے، فارقت ہوا، تو میں نے اس کو اپنے آپ سے جدا کر لیا۔
وعن الضحاک بن فیروز الدیلمی عن نبیہ قال قلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا، میں نے کہا یا اللہ کے رسول، انی اسلمت وتحتی اختان، میں اسلام لے آیا اور میری نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر ایتہما شئت، ان میں سے جو تو چاہے اس کو کیا کر لے، اختیار کر دے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اسلمت امرأۃ فتزوجت فجاء زوجها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت مسلمان ہو گئی اور اس نے شادی کر لی، فجاء زوجها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت کا پہلے والا میاں، پہلے والا شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی قد اسلمت وعلمت باسلامی، کہ فرمانے لگا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اس عورت کو میرے اسلام کا علم بھی ہے۔ فانتزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الآخر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دوسرے شوہر سے کیا کر دیا، علیحدہ کر دیا، وردها الى زوجها الاول، اور اس کے پہلے شوہر کی طرف کیا کر دیا، لوٹا دیا۔ یعنی جب دونوں اکٹھے اسلام لے کر آئے ہیں اور یا عورت پہلے مسلمان ہو گئی اور مرد بھی اس کے بعد ساتھ ہی مسلمان ہو گیا تو نکاح نہیں ٹوٹا۔ جب نکاح نہیں ٹوٹا تو دونوں کا، تو عورت کا دوسرے نکاح کرنا جائز ہی نہیں، تو دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس پہلے والے شوہر کے نکاح میں دے دیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ قال، کہ اس شخص نے فرمایا، کہ پہلے والے شوہر نے فرمایا کہ انہا اسلمت معیہ، کہ وہ عورت میرے ساتھ ہی اسلام لائی ہے، یعنی ہم دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ فردها علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو واپس پہلے والے شوہر کی طرف لوٹا دیا۔ رواہ ابو داؤد۔ وروی فی شرح سنہ، اور شرح سنہ میں روایت ہے کہ ان جماعت من النساء ردہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنکاح الاول علی ازواجہن عند اجتماع الاسلامین بعد اختلاف الدینین والدار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک جماعت کو ان کے پہلے والے شوہر کی نکاح میں کیا کر دیا، لوٹا دیا، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے، یعنی دونوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کا دین اور دار میں کیا تھا، اختلاف تھا پہلے، یعنی عورتیں مسلمان ہو گئی تھی اور تو ان کا دین الگ تھا، بعد اختلاف الدین، یعنی دین الگ تھا، والدار، اور گھر بھی الگ تھا۔ گھر سے مراد یہاں پر ملک ہے، یعنی ان کے شوہر دارالحرب میں تھے اور عورتیں کیا تھی، دارالاسلام میں تھی، مسلمانوں کے پاس تھی۔ تو اختلاف دین اور اختلاف دارین دونوں کے بعد جب دین ایک ہو گیا، یعنی ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا کر دیا، لوٹا دیا۔ یعنی ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ختم نہیں کیا، یعنی نکاح نہیں ٹوٹا، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ آگے جا کر اس مسئلے کی ہم وضاحت کریں گے کہ اگر عورت اسلام لے آئے یا مرد اسلام لے آئے تو کس صورت میں ان کا نکاح ٹوٹتا ہے، یعنی ایک مسلمان ہو جائے دوسرا کافر ہے۔ منہن بنت الولید، ان عورتوں میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے والے شوہر کی طرف لوٹایا تھا، بنت ولید بن مغیرہ بھی تھی، کانت تحت صفوان بن امیہ، وہ صفوان بن امیہ کے نکاح میں تھی، فاسلمت یوم الفتح، تو یوم الفتح کے دن، یعنی فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئی، وحرب زوجها من الاسلام، اور اس کا شوہر صفوان اسلام سے بھاگ گیا، فبعث الیہ ابن عمہ، تو ان کی طرف ان کے چچا کے بیٹے وہب بن عمر کو بھیجا گیا، برداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماناً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر دے کر، یعنی اپنی چادر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا امان کے طور پر، یعنی یہ چادر صفوان کو دکھاؤ کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امان دیا۔ فلما قدم، جب وہ واپس آیا تو جعل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسییر 4 اشہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 مہینے مسلمانوں میں پھرنے کی اجازت دی، کہ آپ 4 مہینے مسلمانوں کے اندر رہے، چلے پھرے، اگر آپ کو اسلام پسند آتا ہے تو آپ اسلام قبول کر لیں، وگرنہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں، حتی اسلم، یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس نے 2 سال کے بعد کیا کر دیا، 2 مہینے کے بعد اسلام لے آیا، ابھی 2 مہینے باقی تھے لیکن اسلام سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا۔ فاستقرت عنده، تو پھر وہ جو ہے بنت ولید جو تھی وہ پھر انہی کے نکاح میں رہی، فاستقر عندہ، یعنی انہی کے نکاح میں رہی، برقرار رہی۔ واسلمت ام حکیم بنت الحارث بن ہشام امرأۃ اکرمہ بن ابی جہل، کہ ام حکیم بھی اسلام لے آئی جو کہ حارث بن ہشام کی بیٹی تھی اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی، یوم الفتح، یوم فتح مکہ کے دن، یوم الفتح بمکہ۔ وحرب زوجها من الاسلام، اور اس کا جو شوہر تھا وہ اسلام سے بھاگ گیا، حتی قدم الیمن، یہاں تک کہ وہ یمن چلا گیا، فرتحلت ام حکیم حتی قدمت علیہ الیمن، تو ام حکیم جو ہے ان کے پاس یمن چلی گئی،
فدعته الی الاسلام، اور ان کو اسلام کی دعوت دی، فاسلما، تو وہ اسلام لے آئے، فثبتا علی نکاحہما، تو ان دونوں کا نکاح ثابت رہا، یعنی ان کا نکاح نہیں ٹوٹا، اسلام نے ان کے نکاح کو باقی رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے نکاح کو باقی رکھا۔ رواہ مالک عن شہاب ابن مرسل، یعنی اکرمہ جو تھے ابو جہل کے بیٹے، وہ یمن بھاگ گئے تھے تو ان کی عورت ان کے پیچھے گئی اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، دونوں مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح نہیں توڑا، برقرار رکھا۔ الفصل الثالث، یہ تیسری فصل ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حرم من النسب سبع ومن السحر سبع ثم حرمت علیکم امہات، ثم قرأ حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا کہ نسب سے بھی 7 رشتے حرام ہوتے ہیں، ومن السحر سبع، اور 7 رشتے جو ہے وہ سسرالی رشتے سے حرام ہوتے ہیں، یعنی جب بیوی انسان کسی اور لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس سے بھی وہ 7 رشتے کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، حرمت علیکم امہاتکم الی آخر الآیہ، آخری آیت تک، یعنی چوتھے سپارے کی جو آخری آیت ہے وہ آپ نے پڑھی، یعنی اس میں ان تمام رشتوں کا تذکرہ موجود ہے جن کا ذکر اس حدیث میں ہے، تو 7 14 جو عورتیں ہیں ان کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے، تو آپ نے وہ آیت پڑھ کے سنائی، یعنی وہ یہ عورتیں ہیں۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل نکاح امرأة فدخل بها فلا يحل له نکاح ابنتها، جو بھی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور پھر اس کے ساتھ دخول بھی کرے، یعنی دخول صحیحہ کرے، یعنی خلوت میں اس کے ساتھ تنہا رہے، تو اس کو دخول صحیحہ کہتے ہیں کہ دخول بھی کرے، فلا یحل له نکاح ابنتها، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے اس عورت کی جس سے نکاح کیا اس کی بیٹی سے نکاح کرنا، وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنكِحْ ابْنَتَهَا، لیکن اگر وہ دخول نہ کرے تو ایسی صورت میں اور پھر اس کو طلاق دے دے، یعنی دخول نہ کرے اور دخول سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں اس اپنی بیوی کی بیٹی سے کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، اگر اس کی پہلے شادی ہوئی اور اس کی بیٹی موجود ہو۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَنكِحَ أُمَّهَا دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَدْخُلْ، اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس عورت کی والدہ سے نکاح کرے، چاہے اس نے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہاں پر اس حدیث میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس عورت کی بیٹی بھی موجود ہے، تو اگر یہ شخص اس عورت سے دخول صحیحہ کرے تو پھر تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، پھر نکاح نہیں کر سکتا، چاہے طلاق دے دے یا نہ دے۔ لیکن اگر دخول نہیں کیا اور اس سے پہلے طلاق دے دی، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے الٹ، یعنی اگر کسی شخص نے کسی لڑکی سے شادی کی تو اس کی والدہ سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس لڑکی کو کے ساتھ دخول کرے یا دخول نہ کرے، یعنی دخول کر کے طلاق دے یا دخول کے بغیر طلاق دے، دونوں صورتوں میں اس لڑکی کی والدہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ایک مرتبہ پڑا گیا وہ اس پر حرام ہو گئی ہے، اب یہ کسی صورت اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث لا یصح من قبل اسنادہ، اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ انما رواہ، کیوں، اس کی وجہ بتا رہے کہ انما رواہ ابن لہیہ والمثنى، اس روایت کو ابن لہیہ اور مثنى بن صباح نے روایت کیا ہے عمر بن شعیب سے، یعنی ان دونوں حضرات نے روایت کیا ہے، وہما یضاعفان فی الحدیث، اور یہ دونوں حضرات جو ہے یہ حدیث کے معاملے میں یہ ہے کہ ضعیف ہے، ابن لہیہ اور مثنى بن صباح دونوں ضعیف راوی ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت سند کے اعتبار سے جو ہے زیادہ قابل لحاظ نہیں ہے اور ضعیف ہے۔ اب ایک عورت اگر مسلمان ہو جائے یا ایک مرد مسلمان ہو جائے اور عورت کافرہ ہو، یا عورت مسلمان ہو جائے مرد اس کا کافر ہو، تو کن صورتوں میں ان کا نکاح ختم ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک 3 صورتوں میں ان کا نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے ان دونوں میں تفریق کی، اول یہ کہ عورت کی عدت پوری ہو جائے، یعنی جب سے وہ اسلام لے آئی ہے اس کے بعد 3 حیض گزر جائے،
اور وہ مرد جو ہے ابھی تک اسلام نہ لائے، تو ایسی صورت میں عورت کی عدت گزر گئی، اب ان کا نکاح کیا ہے، ختم ہو گیا، اسلام اس کے نکاح کو اب نہیں مانتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ دوسرے پر بھی اسلام کو پیش کرے۔ اگر وہ دوسرا اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے صریحی طور پر، یعنی کہہ دے کہ میں اسلام نہیں قبول کرتا، انکار کر دے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دارالاسلام سے منتقل ہو کر دارالحرب چلا جائے یا دارالحرب کو چھوڑ کر دارالاسلام آ جائے، تو حنفیہ کے نزدیک ان دونوں میں سے کسی ایک کا اسلام قبول کرنا خواہ مجامعت سے پہلے واقع ہوا ہو یا بعد میں واقع ہو، دونوں صورتوں کا حکم یکساں ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہوئی کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنا ملک چھوڑ دے، یعنی دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام آ جائے، اور یا دارالاسلام یعنی جو کافر ہے وہ دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام آ جائے اور اس کے باوجود بھی اسلام قبول نہ کرے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح جو مسلمان ہوا ہے یا ہوئی ہے وہ دارالاسلام چھوڑ کر دارالحرب چلا جائے اور اس کا جو میاں ہے یا بیوی ہے دارالحرب میں وہ اسلام قبول نہ کرے، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے، اسلام اس نکاح کو ختم مانتا ہے کہ یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ تین صورتیں ہیں کہ ان تین صورتوں میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ غالباً شوافی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کہ عورت کی کیا ہو جائے، عدت گزر جائے، تو جب عدت گزر جائے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، اگر عدت جب تک نہیں گزری تو نکاح ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ حنفیہ کے نزدیک دو صورتیں